عید کے بعد گھر پھر سے بکھر ہی جاتا ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تھکے ہوئے گھر کو پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ کیونکہ میں اسکول جا رہی تھی تو مجھے نا ٹائم نہیں ملا اتنا کلیننگ کرنے کا۔ تو پھر عید کی صبح میں نے نماز پڑھ کے نا فجر کی، تو میں نے کہا کیوں نہ سب سے پہلے میں یہ جو اپنی کلیننگ کرنی تھی نا ڈیپ والی تھوڑی سی، ویسے تو میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی جیسے جیسے مجھے ٹائم مل رہا تھا، لیکن نا اس طرح سے میں نے نہیں کیا تھا سارا واش نا ایک دفعہ میں۔ تو میں نے کہا چلیے آج عید کی نماز سے پہلے پہلے نا میں یہ ساری کلیننگ کر لیتی ہوں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم کوئی صبح میں کام کرتے ہیں نا تو وہ ایزیلی ہو رہا ہوتا ہے، مطلب آپ کا ٹائم آپ جب دیکھتے ہیں کہ بس اب اتنا ٹائم ہوا اور میرا کام بھی ہو گیا، تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو آج میرے گھر کی بھی بالکل یہی کہانی ہے، صبح فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک صفائی، چمکتا فرنیچر، ٹیرس کی واشنگ اور آخر میں قیمے والی بریانی کی خوشبو۔ آج کا دن صرف کام نہیں، سکون بنانے میں گزرا ہے۔ اچھا، ایک عورت کی جو ذمہ داری ہے نا عید پر شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مہندی لگا لیں، لیکن میں پتہ کیا سوچتی ہوں کہ اگر میں نے مہندی لگانی نا بھئی کرنے تو بار بار برتن ہی واش ہے نا، تو سیکنڈ ڈے ماما کی طرف جانا ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نا عید کی مطلب کہ نا فرسٹ ڈے رات کو میں مہندی لگاؤں تو یا پھر سیکنڈ ڈے کے صبح میں نا مارننگ میں اٹھ کے لگا لیتی ہوں کہ چلو مارننگ میں لگا لیتی ہوں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ نا پھر آپ نے سارا دن برتن نہیں واش کرنے ہوتے، آپ کا سارا دن ادھر گزرتا ہے، تو آپ کی مہندی جو ہے نا ایک دن چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن تو آپ کو پتہ ہے آپ نے واپس اپنے نارمل روٹین میں آنا ہے۔ خیر چلیے چھوڑیں۔ تو فجر کی نماز جب پڑھی تھی نا تو سب سو رہے تھے، تو پھر میں نے اپنے گھر کو نا کہا کہ چلو صبح ہی نا میں اس کا سارا کام جلدی سے کر لیتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے صاف گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے، جیسے دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو بس تھوڑی سی محنت اور بکھری ہوئی جگہ پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی عورتیں صرف صفائی نہیں کرتی، وہ اپنے گھر میں محبت واپس لے کر آتی ہیں، جیسے کہ نا جب آپ ڈیپ کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے نا چمکتا ہوا فرنیچر دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو اب جیسے میں اسکول جاتی ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا نا اپنے فرنیچر کی اس طرح سے کلیننگ کرنے کا، تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرا فرنیچر لگتا ہے پرانا ہو گیا ہے۔ اب ویسی لک نہیں آئے گی جیسے میں مطلب پہلے صاف کرتی تھی نا، بس کپڑے سے میں صاف کرتی ہوں تو اس طرح لگتا تھا جیسے نا یہ بالکل نیو ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی لا کے رکھا ہے۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ویسے ہی اس کی شائننگ ہے، ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہوتا ہے نا ڈسٹ پڑی ہوتی ہے تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پرانا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اتنا کام کرنے کے بعد خود کو تھوڑا سا وقت دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے نا پھر کھجور کا جوس بنایا اور ایک گلاس پی لیا، اور پھر جناب دوپہر ہوگی، اس سے پہلے ہم سب سے ملنے گئے، سب سے عید ملی، اس کے بعد دوپہر کا جناب کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے نا سوچا ہوا تھا قیمے والی بریانی بنا لیتی ہوں، تو آج میں بنا رہی ہوں قیمے والی بریانی، ٹھیک ہے نا؟ اور یقین کریں اتنی مزے کی بنی تھی کہ سب نے پلیٹ دوبارہ بھری۔ کھانا صرف پیٹ نہیں بھرتا، کبھی کبھی پورا گھر خوش کر دیتا ہے۔ تو سمپل آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے مسالہ بناتے ہیں اس میں قیمے کو اچھی طرح جب آپ بھون لیں گے نا تو تب آپ ٹماٹر ایڈ کیجیے گا اور ساتھ ہری مرچیں بھی اور دہی بھی۔ لیکن نا جب آپ مسالہ بھون رہے ہوتے ہیں نا مطلب پیاز فرائی کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ، تو نا اسی دوران آپ نے نا ہری مرچ کا پیسٹ بھی اگر ایڈ کر دیں گے نا تو یقین کریں آپ کا جو قیمے والی بریانی اتنی ٹیسٹی بنے گی نا، وہ بہت اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو پھر یہ جناب بریانی جو تھی یہاں پہ میری ریڈی ہو چکی تھی، میں نے چاول بھی ابائل کر لیے تھے، ساتھ ساتھ ساری چیزیں بھی میں ریڈی کر رہی تھی اور اپنا کچن بھی سمیٹ رہی تھی، تاکہ مجھے بعد میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ سارا کام کر کے پھر لاسٹ پہ کچن سمیٹیں گے وہ بہت لمبا کام ہو جاتا ہے، بہت میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو چیز آپ نے جہاں سے لی ہے اسی ٹائم واپس رکھ دیں،
اور فریج والی چیزیں فریج میں رکھ دیں، تو اس طرح سے نا آپ کا کچن بالکل بھی میسی نہیں ہوتا، اور شیلفس کو بھی آپ ساتھ ساتھ نیٹ کرتی رہا کریں، تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ آج آپ نے بریانی بنائی ہے۔ یہ بریانی میں برتن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور شیلف پہ بھی میس ہوتا ہے، تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ تو جناب یہ قیمے والی بریانی پہ نا یہ ایسے ابائل کر کے اگر آپ انڈے کٹ کر کے ڈالیں گے نا تو اتنا اس سے ٹیسٹ آتا ہے، یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو آپ نے نا یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور بریانی کے ساتھ ٹھنڈا رائتہ ہو تو مزہ بھی الگ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ کھیرا بھی کٹ کر لیا تھا، پیاز بھی کٹ کر لیا، ٹمیٹو بھی۔ تو یہ کھیرے والا جو رائتہ ہوتا ہے نا ٹماٹو والا، بہت ٹیسٹی لگتا ہے بریانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ کاموں کے بیچ یہ میرے پورے ریسیپی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے گھر کی فائنل لک دکھاؤں گی، اور یہ تھا میرا عید کے بعد کا پہلا دن، تھکا دینے والا بھی لیکن دل کو سکون دینے والا بھی۔ اگر آپ بھی گھر کو سنوارنے میں خوشی ڈھونڈتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں روزانہ ایک عام عورت کی خوبصورت زندگی دکھائی جاتی ہے۔